السلام علیکم۔ آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ہوا ہے، تقدیر۔ کیا ہماری کہانی پہلے سے لکھی جا چکی ہے یا ہمارے ہاتھوں میں بھی قلم کی کوئی طاقت ہے؟ آئیے اس گہرے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا ہم صرف ایک لکھی ہوئی کہانی کے کردار ہیں جن کا ہر قدم پہلے سے طے ہے؟ یہ خیال کہ ہماری زندگی کی باگڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اکثر ہمیں بے بس سا محسوس کراتا ہے۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ تقدیر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ایسی کتاب کی طرح جو لکھ دی گئی اور بس، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس سوچ کے مطابق ہم اپنی زندگی کے مسافر تو ہیں، لیکن گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے۔ یہ نظریہ ہمیں تقدیر کا قیدی بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو ساری سوچ ہے نا، یہ آ کر ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے، لوح محفوظ، وہ مقام جہاں کائنات کی ہر تفصیل درج ہے۔ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ جو وہاں لکھ دیا گیا وہ حرف آخر ہے۔ لیکن کیا کہانی واقعی یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ اصل کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی بات جو شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ دن میں ہزاروں بار اس لوح محفوظ پر نظر فرماتے ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ ایک وجہ تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی تڑپ جس کی بنیاد پر وہ کسی کے لیے لکھے ہوئے کو بدل دے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکالمہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک مسلسل چلنے والی گفتگو۔ ہماری ہر دعا، ہر کوشش اور ہر نیت اس گفتگو کا حصہ بن کر تقدیر کے دھارے کو موڑنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس گفتگو کا حصہ بن کیسے سکتے ہیں؟ وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم اس الہی مکالمے میں شامل ہو کر اپنی تقدیر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جواب ہماری اپنی سوچ اور نیت میں ہی چھپا ہے۔ اور اس مکالمے میں شامل ہونے کی جو چابی ہے نا، وہ ایک بہت ہی سادہ سے اصول میں چھپی ہے۔ جو تم اللہ پہ گمان کرو گے تمہیں لوٹا دے گا۔ مطلب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا ہم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ہمارا گمان ہی ہماری حقیقت بناتا ہے۔ تو پھر سب سے بہترین، سب سے خوبصورت راستہ کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کو ایک دوست کی طرح دیکھا جائے۔ ایک ایسا دوست جو ہماری ہر بات سنتا ہے، جو ہمیشہ ہماری بھلائی چاہتا ہے اور جو ہماری ایک پکار پر ہماری تقدیر بدلنے کو تیار بیٹھا ہے۔ جب اس گمان کے ساتھ جیا جائے نا، تو زندگی کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ تو چلیں اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں۔ اس الہی گفتگو میں شامل ہونے کے نا 3 بنیادی ستون ہیں۔ پہلا، حسن گمان، یعنی اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا۔ دوسرا، کوشش اور دعا، کیونکہ یہی وہ وجوہات ہیں جو اللہ ہماری تقدیر بدلنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور تیسرا، فراق، یعنی اس کی محبت میں جدائی کی تڑپ کو دل میں زندہ رکھنا۔ اچھا، پہلے 2 پوائنٹس تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ تیسرا، فراق یعنی جدائی، یہ بھلا کسی تعلق کو کیسے مضبوط بنا سکتی ہے؟ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن اسی میں ہمارے اور اللہ کے تعلق کا ایک بہت گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، فراق کا مطلب صرف جدائی نہیں ہے، یہ وہ مقدس تڑپ ہے جو اللہ سے ملاقات کے لیے دل میں جلتی رہتی ہے۔ یہ جدائی کی وہ آگ ہے جو روحانی دل کو بجھنے نہیں دیتی، اسے زندہ رکھتی ہے۔ یہ کوئی منفی کیفیت نہیں، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں مسلسل اللہ سے جڑے رکھتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے نا ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں۔ وصال کیا ہے؟ منزل، اور منزل پر پہنچ کر سفر اور جستجو کا شوق اکثر ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ فراق کیا ہے؟ فراق تو خود سفر ہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والے تعلق کی روح ہے، کیونکہ تڑپتا ہوا دل ہی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں فراق کی ایک خوبصورت حالت میں رکھا گیا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں اس سے ملنے کا شوق اور اس کی محبت کی آگ کبھی ٹھنڈی نہ پڑے۔ اور سب سے حیران کن بات، یہ تڑپ صرف ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ کو بھی حسرت ہوتی ہے۔ اس سے اس بات کی حسرت ہوتی ہے کہ ہم سے اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ مکالمہ 2 طرفہ ہے، وہ بھی ہماری توجہ کا انتظار کر رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے؟ ہم اپنی تقدیر کا شکوہ اسی سے کر رہے ہوتے ہیں جو اسے بدلنے کے لیے ہماری ایک پکار کا منتظر ہے۔
ہم سب سے رحم کرنے والے پر ناانصافی کا الزام لگا دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر کیا واقعی کوئی بھی چیز حتمی ہے، یہاں تک کہ موت، جسے ہم سب سے بڑی اٹل حقیقت مانتے ہیں؟ کیا اس میں بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہمارے دین میں روایات ہمیں ایک بہت خوبصورت بات بتاتی ہیں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے دوسرے کی عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر کون سی چیز مستقل رہی؟ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ہماری نیک نیتیں اور دعائیں تقدیر کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوچ کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ کیا ہو اگر زندگی کا اصل مقصد منزل تک پہنچنا ہو ہی نہ، بلکہ یہ سفر، یہ تڑپ، یہ جستجو اللہ کی محبت میں مسلسل جلتے رہنا ہی شاید اصل وصال ہے۔ شاید اصل خوبصورتی منزل میں نہیں، بلکہ اس نہ ختم ہونے والے فراق میں۔